کے معجزات اور ولیوں کی کرامات یہ دونوں برحق ہیں۔ ہمارے جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہیں اہل السنت والجماعت کی، سب کے اندر لکھا ہوا ہے یہی لفظ کہ معجزات الانبیاء و کرامات الاولیاء حق۔ انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں اور اولیاء کے کرامات بھی برحق ہیں۔ ہم معجزات کو بھی مانتے ہیں اور کرامات کو بھی مانتے ہیں۔ اور ایک اصول اور بھی یاد رکھیں، جو چیز سابقہ نبیوں میں کسی بھی نبی کا معجزہ بن سکتی ہے، جو عمل جو چیز سابقہ انبیاء میں سے کسی بھی نبی کا معجزہ بن سکتی ہے، وہ امت محمدیہ کے ولی کی کرامت بن سکتی ہے۔ پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی سے بھی بطور معجزے کے جو خرق عادت خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہوئی اللہ کی طرف سے، وہ اس نبی کا تو معجزہ تھا، لیکن اللہ نے اس امت کے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو پہلے نبیوں کا معجزہ بن سکتا ہے وہ اس امت کے ولیوں کی کرامت بن سکتی ہے۔ اس لیے کرامت کا کبھی انکار نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کسی بھی نبی کا معجزہ اس نبی کا اپنا ذاتی اختیاری فعل نہیں ہوتا کہ نبی جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے اپنا معجزہ دکھا دے، بالکل نہیں کر سکتا۔ خود قرآن کے اندر اس کی نفی موجود ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے، جس نبی سے چاہتا ہے، جو فعل چاہتا ہے بطور معجزہ کے خرق عادت کے خلاف عادت کے، اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آخر والے تینوں کو اٹھا کے ادھر لے آئیں، ان کو جو آخر میں تینوں بیٹھنا ایک ایک اٹھا کے ادھر لے آ، میرا درس خراب نہ کرو، ایک ایک اٹھا کے ادھر لے آئیں، ان کو یہاں لے آئیں، ان کو یہاں ادھر۔ جو چیز کسی بھی نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ اس امت کے ولی کی کرامت بن سکتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے مستقل، یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھیے۔ عقائد ٹھیک نہ ہوں تو کعبے کی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی۔ عقائد ٹھیک نہ ہوں، اگر ایک بندہ آب زمزم سے وضو کر کے کعبۃ اللہ میں کھڑ کے عبادت کرے تو اس بیچارے کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے عقائد کے اوپر غور کیا کریں۔ ہمارے اندر بہت بڑی خامی ہے، میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں بھی جو عقائد کو پڑھانے کا حق تھا اس طریقے سے نہیں پڑھائے جاتے۔ صرف ایک کتاب پڑھاتے ہیں پورے 8 سال میں، شرح عقائد کے نام سے، بس اس کے علاوہ عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ حالانکہ عقیدہ بیس ہے، بنیاد ہے، اسی پر سارے اعمال کی عمارت نے کھڑا ہونا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے کہ کوئی بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی اختیاری فعل نہیں ہوتا، وہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی نبی کے وجود سے اس معجزے کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی معجزے کا انکار کرے گا یا معجزے میں تعویلیں کرے گا تو وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، وہ نبی کا انکار نہیں کر رہا، نبی کے معجزے کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کے فعل کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے یہ گمراہی ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی ولی کی جو کرامت ہوتی ہے، یاد رکھیے ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی سنت کے مطابق ہو۔ اگر زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے، زندگی خلاف شریعت ہے، اب اس سے کئی ساری خلاف عادت خرق عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو ان کو شریعت کرامت نہیں کہتی، ان کو استدراج کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جو جوگی ہیں، جو مجاہدے کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، لمبا لمبا عرصہ کرتے ہیں، زندگی کا بڑا حصہ لگا دیتے ہیں، ان سے بڑی خرق عادت چیزیں پیش آتی ہیں۔ کئی سارے نئے سے نئے وہ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن یہ ان کے لیے کرامت نہیں ہے۔ کرامت کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط ہے اور صاحب شریعت صاحب سنت ہونا بھی شرط ہے۔
اگر زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے، داڑھی منڈا پیر صاحب ہے جی، وہ بڑی کرامتیں دکھاتا ہے، ایک بھی کرامت نہیں ہے اس کی، سب اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈھیل ہے اور شیطانی فعل ہیں، وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ نماز نہیں پڑھتا جی پیر صاحب، کرامتیں بڑی دکھاتا ہے جی پیر صاحب، بالکل نہیں ہے۔ عقیدے اس کے ٹھیک نہیں، عقیدوں کے لحاظ سے شیعہ ہے، رافضیہ ہے ہمارا پیر صاحب، ہے بڑا صاحب کرامت، بالکل جھوٹ ہے، کبھی بھی اس سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ شیطانی فعل ہوتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا ورسولاً، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کی گود میں ہیں، ابھی پنگھوڑے میں ہیں، ابھی بچے ہیں، اس وقت یہ فرما رہے ہیں، خود بول رہے ہیں اور خود اپنے معجزات جو اللہ نے ان سے ظاہر کرنے ہیں اس وقت گنوا رہے ہیں۔ فرمایا ورسولاً الی بنی اسرائیل، پیغمبر ہوگا بھیجا ہوا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب ذرا غور کریں، اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جب اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے عرب کی طرف، عجم کی طرف، اس علاقے کی طرف، اس قوم کی طرف، فرمایا میں تم سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، الی جمیعکم، تم سب کی طرف، حتیٰ کہ یوں فرمایا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں میں سب کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا، ہر ایک مخلوق میری نبوت کو جانتی اور مانتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی قسمت میں ناز کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو بھیجا ہوا ہوں بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم، میں تمہارے پاس آؤں گا، بآیۃ من ربکم، معجزات کے ساتھ، لیکن من ربکم، وہ میرے رب کی طرف سے ہوں گے، میرے نہیں ہوں گے، وہ میرا رب میرے وجود سے ظاہر کرے گا، وہ میرا رب میرے ہاتھ سے ظاہر کرے گا۔ ان معجزات میں سے نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں گارے مٹی کے ایک پرندے کی شکل بناؤں گا، کوئی بھی پرندہ ہے، گارے مٹی کی ایک پرندے کی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ مکمل سچ مچ پرندہ بن جائے گا، لیکن بنے گا کس سے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، میری قوت سے نہیں، میرے پھونکے سے نہیں، بلکہ بنے گا کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ لیکن بالکل پھونکے کا انکار کر دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ورنہ تو نبی پھونکا ہی نہ مارتا، اللہ ویسے گارے کا پرندہ بنا دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھی۔ اس لیے بساؤ کا زیادہ توحید کا حیضہ چڑھ جاتا ہے لوگوں کو، تو وہ دم وغیرہ میں جو پھونک مارتے ہیں اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور اس کو بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دوسرا معجزہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادر زاد نبینا، جو ماں کے پیٹ سے ہی نبینا پیدا ہوا ہے، اس کو بھی میں ہاتھ پھیروں گا اور اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جائے گا۔ اور تیسرا معجزہ والابرص، برس کی بیماری جسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، جو اس وقت بھی لا علاج تھی، آج تک بھی لا علاج جا رہی ہے، حکیموں اور طبیبوں کے پاس کا کوئی علاج نہیں، نہ تھا نہ ہے۔ تو فرمایا اس بیماری والے کے جسم پر بھی میں ہاتھ پھیروں گا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ اور چوتھا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردہ کو میں کہوں گا قم بِإِذْنِ اللہ، تو اللہ اس کو بھی زندہ کر دے گا۔ اور حدیثوں میں ایسے 4 واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہیں کہ انہوں نے مختلف مقامات پر 4 مردوں کو زندہ کیا اور انہوں نے بات کی اور پھر فوت ہو گئے، لیکن ہر ایک کے ساتھ قید ہے بِإِذْنِ اللہ، ہوگا کس سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ جو کہتا ہے میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں ایسا بڑا ولی ہوں، میں ایسا بڑا پیر ہوں، میں ایسا بڑا مرشد ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، تو یہ میں والی بات شیطان نے کہی تھی، اللہ والا کوئی بھی نہیں کہتا، اللہ والا کہتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ اللہ والا ہمیشہ اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اور 5واں معجزہ فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جب تم گھر سے آتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ تو کیا کھا کے آیا ہے اور کیا گھر میں کھانے کا اگلے ٹائم کے لیے رکھ کے آیا ہے۔ فی بیوتکم،
ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے اطمینان قلبی کے لیے اور نبوت و رسالت کی دلیل کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ماننے والے، ایمان لانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب